إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال أيضا أليس الله بكاف عبده اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت دی وہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ رب اللہ کون ہے اور اس کی بادشاہت کیسی ہے، اس کی قہاریت، جباریت، رحیمیت، رحمانیت کیسی ہے، وہ بندوں کا خالق ہے، وہ بندوں کا نگہبان ہے، وہ بندوں کے تمام تر مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اور اس کے شان کے لائق وہ ہر وقت ہر دن اس کی الگ الگ شان آن بان ہوتی ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ تو رب العالمین کی معرفت اگر ہم جان لیں تو پھر ہمارا یقین جو ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے کہ
پرندے جب اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کوئی فریج بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی تیاری بزنس بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی بینک بیلنس بنایا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی زندگی گزارنے کے لیے پہلے سے تیاری کی ہے، لیکن ہر دن اللہ ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، اور وہ بالکل خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی جب ہوتی ہے ان کو رات میں تو وہ بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اگر ایسا ہی توکل اور یقین انسانوں میں، مسلمانوں میں اللہ کے کوئی خاص بندے اگر کرتے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کی معرفت مانتے ہیں، نہ اس کی توحید مانتے ہیں۔ بس سنی سنائی کچھ باتیں ہیں جو بڑوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم نے بھی آنکھ کھولی تو وہی، تو ہم نے بھی اسی کو اپنا لیا۔ بقیہ ہمارا اپنا یقین اسی پر ہوتا ہے جو آج معاشرے میں کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، سب کا وہی یقین۔ دیکھیے نا جی، ہماری زندگی کا کچھ روٹین اس طرح ہے، بچپن میں کچھ سیکھو، پڑھو، تیاری کرو، کوئی نہ کوئی ڈگری کر لو، یا انجینئر ڈاکٹر بن جاؤ تو کیا ہوگا جی؟ ارے کامیاب ہوگے جی۔ کیا ہوگا جی؟ ارے بہترین نوکری مل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ امریکہ چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، لاکھوں کی کمائی ہوگی، کھٹیاں ہوگی، اور اسی طرح کیا ہے، کار بنگلہ ہوگا۔ اگر نہیں تو کوئی اچھا سا بزنس کر لو، اگر کوئی نہیں تو کم از کم کیا ہے، گورنمنٹ سرونٹ کی نوکری ہی ہو جائے۔ بہرکیف جمع پونجی جو ہے وہ اس دنیا میں کچھ کما کے رکھ لو، اصل میں کامیابی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال، اصل میں یہی کامیابی ہے؟ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ اصل کامیابی کہ یہی ہے کہ دنیا میں آپ سیٹلڈ ہو گئے، دنیا میں آپ نے کما لیا، جما لیا، 4-5 گھر بنا لیے، بینک بیلنس ہے، اچھی اچھی کاریں ہیں، یہ بہترین کھٹی بنگلہ بنا لیا، یہ کامیابی ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ ہاں، اسی قرآن سے جس کا آپ کا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت نامہ ہے قیامت تک کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے بڑی سیدھی راہ بتاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے ایمان والوں کے لیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتنا پڑھا ہے؟ کب معرفت حاصل کی ہے؟ قرآن کا ترجمے کے اعتبار سے کس حد تک آپ نے مطالعہ کیا ہے؟ یا عربی تلاوت ہی کتنی کر دی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں کبھی غور کر کے دیکھا؟ وہ ہدایت نامہ جو آپ کے لیے، آپ کے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو رب العالمین نے سیدھی راہ رکھی، اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے میرے بھائیوں؟ آج بڑا افسوس ہے مجھے کہ ایک اہل الحدیث مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں کھڑا ہونے کے باوجود بھی لوگ جو آئے ہیں وہ 1 صف 2 صف کے ہیں۔ حالانکہ حدیث پہ چلنے والوں کا یہ رویہ ہو تو پھر غیروں سے کیا گلہ شکوہ؟ حدیث کے الفاظ تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ امام ممبر سے پہلے ہی، اگر ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ گیا تو اس کی رجسٹری ہے، ورنہ اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جمع ہو جاؤ، اس سے بھی بہت پہلے گڑی میں آیا تو اس کے لیے اون قربان کرنے کا ثواب ہے۔
مثلاً 11:30، یوں سمجھو کہ کیا ہے 11، جب بالکل کوئی نہیں مسجد میں، پہلی گھڑی وہ اللہ کے پاس ہے اس کا حساب، لیکن جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا جمعہ کو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ وہی کوئی بینک اعلان کرے یا کیا ہے گورنمنٹ اعلان کرے کہ فلاں اسکیم ہے 5 لاکھ روپئے تمہارے لیے مل رہے ہیں، تو 1000 فون ہم کو آتے ہیں، مولوی صاحب ذرا سود ہے، ذرا سود ہے، مولوی صاحب لے لیجیے گا کیونکہ گورنمنٹ اسکیم دے رہی ہے، گورنمنٹ فلاں دے رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان پہ یقین ہے، رب العالمین کے اعلان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ کس حیثیت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا سوچ کے دیکھو۔ دوسری گھڑی میں آنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ تیسری گھڑی میں آنے والا بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ چوتھی گھڑی میں آنے والا مرغی اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ پانچویں گھڑی میں آنے والا انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ پھر فرشتے جو اللہ کی قسم میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن دروازے پہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہاں فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر وہ فرشتے اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آنے والوں کی لسٹ نہیں لکھی جاتی۔ فقہ کے اعتبار سے اس کا جمعہ تو ہوتا ہے، لیکن تکمیل کے اعتبار سے اس کے جمعہ میں شامل نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو فرشتے رجسٹر لے کے جمعہ کا کھڑے ہوتے ہیں، وہ امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد وہ بھی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ روزی روٹی کے معاملے میں ہمیشہ آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکار کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے۔ نمازوں میں آپ آئیے، صفوں میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ آپ جائیے، ہم نہیں جاتے، ہم یہیں بہتر ہیں، آگے جائیے۔ دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو ہمیشہ آگے کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ ہاں، کوئی کیوں ہو، کوئی لائن لگی ہوئی ہو، کوئی پیسہ بانٹ رہا ہو تو لوگ لڑ پڑتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے حاصل کر لیں، لیکن ہم نہیں۔ تو وجوہات کیا ہیں ان تمام کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے اور اس پر کیسے یقین کرنا چاہیے۔ اس حیثیت سے اگر یقین کریں تو پھر آپ معاش کے لیے اس طرح نہیں پھریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر زیادہ اہمیت دیں گے۔ اذا نودی للصلاۃ، میں تو اپنا عنوان بدل کے چاہتا ہوں کہ جمعہ کے احکام و مسائل بیان کر دوں۔ یہ حالت دیکھ کے خون کا آنسو رو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کہ یہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو حدیث اور قرآن پہ چلنے والے، ان کے جمعہ ایسے ہوتے ہیں خالی خالی مساجد سے۔ حیران ہوں کہ میں نے تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آیا ہوں، 2 دن کی تیاری سے نکل کے آیا ہوں ایک جمعہ کے لیے، کہ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ باتیں پہنچا دوں۔ آپ بازو گھر سے نکل کے 1-2 کلومیٹر سے نہیں جمع ہوتے۔ آخر یہ کیا حالت ہے؟ کس پہ توکل کیا ہے؟ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا دیکھو، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جہنم کی آگ سے پرے رکھا، جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنة فقد فاز، جس کو رب العالمین جنت میں داخل کر دیا، اصل یہی کامیابی ہے۔ فاز کہتے ہیں کامیابی کو۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے تیاریاں ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کیا لے کے جائیں گے؟ موت کس کو چھوڑی ہے؟
اور موت جب آتی ہے تو کیا لے کے آپ جاتے ہیں؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امت کو اپنے حبیب کے ذریعے بتایا کہ اگر کوئی جا رہا ہو آخری سفر میں تو اسے کفنا کے دفناؤ۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے جی، ورنہ تو ہم آئے تھے بغیر کپڑے کے۔ ہاں، ہم تو ننگے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دوسرے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری دی کہ میت کو کفنا کے دفناؤ۔ ہاں، ورنہ تو ہم ننگے آئے تھے، ملبوس دفنائے گئے۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ امت پر کہ کم از کم اسے کفن کا کپڑا ملا، ورنہ وہ بھی نہ ملتا اس کو۔ خالی ہاتھ ننگ دڑنگ جیسے آیا تھا ماں کے پیٹ سے ویسے ہی جاتا، لیکن اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا کہ اس کو کفنا کے دفناؤ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی کو سب کچھ زندگی سمجھ لیا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو تمہارے ہی اپنے خاندان کے، تمہارے ہی اپنے لخت جگر، تمہارے ہی اپنے فرزند، تمہارے ہی اپنے بیٹے جن کو تم نے کما کما کے کھلایا، وہ منو مٹی کے اندر تمہیں لے جا کے دفن کر کے آئیں گے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت پر یقین اسی وقت آئے گا جب رب العالمین پر یقین آئے۔ ہاں، رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، رب العالمین نے ہمیں پروان چڑھایا، یہ پوری دنیا کو رب العالمین نے بنایا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین کی بادشاہت، ملکوتیت، اس کے لیے میں نے طٰہٰ کے کچھ آیتیں پڑھی۔ میں ابھی عنوان میں داخل نہیں ہوا ہوں، میں نے ماحول بنایا ہے کہ عنوان پہ سننے کے لیے تیار ہو، پھر تو ہم بات کریں گے، ورنہ خطبہ اور مختصر کر دیں گے۔ تو میں نے ابھی صرف تیاری دی ہے، آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے۔ میرا عنوان تھا اللہ پر ہمارا یقین کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ ہے اللہ۔ یقین تو اس وقت پیدا ہوگا نا جی جب ہم اللہ کون ہے یہ جانے۔ رب العالمین کی معرفت کے بغیر یقین کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی، یقین کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے توکل۔ یہ لفظ قرآن اور حدیث میں بہت استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر توکل کر لیتا ہے وہ کافی ہے۔ ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہر معاملے میں۔ لیکن پہلے ہم اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ کیسے؟ تو میرا رب کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی جلالت میں، اس کی حکمرانی میں کیا کچھ ہے؟ اس کا ایک خاکہ میں نے سورہ طٰہٰ میں کچھ آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اس واسطے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ تنزیلا ممن خلق السماوات، یہ وہ اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے اس قرآن، ممن خلق الارض والسماوات العلا، جو آسمانوں اور زمین اور اس کے بلندیوں کا مالک ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا نا جی۔ آپ کسی سے بھی تعارف حاصل کریں، پہلی بات یہ کہ نام پوچھتے ہیں، پھر دوسرا پوچھتے ہیں کہاں ہے نا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا تعارف پہلے یہ دیا، ممن خلق السماوات،
ممن خلق الارض والسماوات العلا، آسمان و زمین اور اس کی تمام بلندیوں کا میں نے ہی پیدا کیا، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، میری ہی ملکیت میں ہے پوری کائنات۔ اور میں کہاں ہوں بتائے؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، وہ رحمان ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ الجبار علی العرش استوى، القہار علی العرش استوى۔ اپنے ناموں کی وہ صفتیں جو کہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس میں اللہ اور بندے کا تعلق وہ نہیں ظاہر ہوتا ہے جو رحم دلی سے ہے، تو اللہ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلے رحم کو بتایا ہے، میں بڑا رحمان ہوں تم پر۔ یہی تسلسل آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ کے اندر بھی، الحمدللہ رب العالمین، تعریف پوری کی پوری اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے رب العالمین؟ فرمایا الرحمن الرحیم۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الجبار، ہاں یہ بھی کہتا القہار، یہ بھی کہہ سکتا المومن، المہیمن، العزیز، کتنے نام آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا سب سے اہم ترین تعارف کیا ہے؟ میں رحمان ہوں، ہاں الرحمن الرحیم ہوں، بندوں کے معاملے میں سراپا رحم کرنے والا اور عدل کے ساتھ رحیم ہو۔ اسی لیے فرمایا امام ابن القیم نے، رحیم خاص ہے، رحمان عام ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پہ رحم کرتا ہوں، خواہ وہ مشرک ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، دشمن ہو، سب کے لیے پانی، ہوا، ضرورت کی چیزیں، زندگی گزارنے کی چیزیں ہم نے اسے مفت رکھی ہیں۔ یہ نہیں رکھا کہ مسلمان ہو تو سانس فری ملے گی، ہوا فری ملے گی، پانی فری ملے گا، اگر مشرک ہو تو پھر تو ٹیکس بھرنا پڑے گا، کیونکہ مالک اللہ تبارک و تعالی پانی کا بھی ہے، ہوا کا بھی ہے، روشنی کا بھی ہے، اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تمام چیزوں کا مالک رب ہے، لیکن سب کے لیے فری ہے۔ تو رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ رحیم کیا ہے؟ رحیم اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ ہوگا خاص، جو مسلمان ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان پہ رحم کر کے جنت بھیجے گا۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہم مومنین کے ساتھ رحیم ہیں، یعنی آخرت میں ہم رحیم ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھیں گے نیک عمل کرنے والا کون ہے، برا عمل کرنے والا کون ہے، اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اب آگے آئیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى۔ اچھا، اب جان لیے کہاں ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ عرش کہاں ہے؟ اب ذرا سوال یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ زمین اور آسمان ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا سفر اگر کوئی جائے تو 500 سال لگیں گے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال لگیں گے، اور ایک آسمان کی موٹائی کو پورا کرنے کے لیے بھی 500 سال لگیں گے۔ یعنی موٹائی تہ، اتنا موٹا ہے آسمان کہ ایک تہائی تہ سے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے بھی 500 سال لگیں گے۔ ایسے 7 آسمانوں کا فاصلہ، اور پھر اس کے موٹائی کا فاصلہ 3500 سال، 3500 سال، 7000 سال خالی آسمانوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دریا رکھا ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے اوپر عرش ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر عرش پر رب العالمین ہے۔ تو اتنا دور
ہونے کے باوجود بھی اتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے رگ جان سے زیادہ میں قریب ہوں. کیسے؟ علم کے اعتبار سے تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہوں. ہاں، دور ہوں کا مطلب یہ نہیں، اس لیے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. اسی کے لیے ہے آسمان اور اسی کے لیے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور تحت الثری گہرائی، زمین کی گہرائی اور گہرائی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے. اور ایسا علم میں اور ایسا آپ کی ایک ایک بات کو دیکھنے اور سننے میں اس طرح ہے جیسے فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم اگر زبان کھول کے بولو وہ بھی سن لیتا ہے، کان میں سرگوشی کرو وہ بھی سن لیتا ہے، یا نہ بولو دل میں سوچو وہ بھی سن لیتا ہے. ہاں، یہ رب ہے تمہارا. تجہر بالقول، زبان سے بولو سن لیتا ہے. یعلم السر، مخفی بات کرو وہ بھی سن لیتا ہے. وہ اخفا، دل کے اندر ہی بڑبڑاؤ، پاس بیٹھے ہوئے کو کیا بلکہ تم کو سمجھ نہ آئے، لیکن میرا رب کو سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اندر کیا پک رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو تم. تمہارا ایک ایک عمل رب کے نگاہ میں ہے. وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام. وہ کون ہے؟ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب کی تمام چابیاں سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا، درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کا اذن پہلے ہوتا ہے، پتا بعد میں گرتا ہے. یہ رب کا علم ہے. ہاں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ رب العالمین جانتا ہے جو دانہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے اس کو بھی، جس کو تم پیرتے ہو اس کو بھی، ایک ایک ذرے کو بھی رب کے علم میں ہے. خواہ وہ رطب ہو، یابس ہو، سوکھا ہو یا تر ہو، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو تم کہاں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہو. اسی لیے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. کیا پیار جھلکتا ہوا ہے انداز دیکھو. کیوں میرے سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں میری اطاعت نہیں کرتے؟ کیوں مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے لیے رب العالمین کے لیے دوڑ کے بھاگ کے نہیں آتے؟ کیوں اس پہ توکل کر کے اللہ نے جیسے حکم دیا اس کے تحت زندگی نہیں گزارتے؟ کیوں حلال اور حرام کو اپناتے نہیں ہو؟ کیوں حرام کے قریب بھی پہنچتے ہو؟ کیوں رب العالمین سے ڈرتے نہیں؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یاد رکھیے مسلمانوں، اس رب کی اس معرفت کے ساتھ، اس جانکاری کے ساتھ جب ہم یقین پہ بات کریں گے نا جی، پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز ہمیں سمجھ میں آئے گا جو یقین اور توکل کے آخری منازل پہ ہے. میں پہلی بات صحابہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتا ہوں. مسائل کچھ بھی آ جائیں، یقین کامل کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر تھا، اس کی سب سے اہم ترین دلیل ہجرت کا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے 17 قبائل کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اس رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلا تھا اللہ کے حکم پر. 17 قبائل کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. جیسے ہی اللہ کے رسول گھر سے نکلے
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے بلا کسی خوف کے، اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل، اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی ہے جو اٹھا کے پھینکا ہے، اور آیت پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے، اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی تھی۔ اللہ کے رسول وہاں سے سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے رضی اللہ عنہ، کہا کہ ہجرت میں نکلنے کی تیاری ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لیا، سیدھے بالکل مدینے کے مخالف سمت غار ثور کی طرف چل دیے، اور وہاں پہنچے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نہیں داخل ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھی موذی جانور ہو، زہریلا جانور ہو، پہلے میں جاتا ہوں غار کو صاف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ یہ محبت تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غار میں آئے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے مانڈی پہ سر رکھا اور اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ سوچنے کی بات کیا ہے، اللہ پر یقین کامل دیکھو، اطراف و اکناف کا ہر بندہ اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ بو سونگتے ہوئے پھر رہا ہے کہ کیسے ہم قتل کریں، اور ادھر اطمینان کا یہ حال، یقین کا یہ حال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مانڈی پہ سر رکھے سو گئے۔ نیند کب آتی ہے انسان کو؟ جب امن میں ہوتا ہے، جب اطمینان میں ہوتا ہے۔ ڈر خوف میں کسی کو نیند نہیں آتی۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی تلوار رکھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ سو جاؤ تو سوئیں گے، ہاں، اور آپ کو یقین ہو یا گمان ہو کہ ابھی کچھ آپ کے گھر پر کیا ہونے والا ہے، فساد ہونے والا ہے، کوئی ڈاکو آنے والا ہے یا کچھ بھی ہونے والا ہے، ایسے وقت میں آپ نیند سو پائیں گے؟ اللہ پر یقین کا مرتبہ دیکھو، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مانڈی پہ سر رکھ کے سو گئے، اس حد تک کہ صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک آنسو گرا چہرے مبارک پر۔ تب جا کے اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور کہا کہ صدیق رو رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کوئی موذی جانور ہے جو مجھے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے زہر اور درد ہے، تو اس واسطے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے، بتاؤ مجھے۔ جب بتائے تو اللہ کے رسول اپنا تھوک نکالا، تھوڑا سا لگایا تو ایسے لگا گیا کہ کبھی وہاں پر درد ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت لعاب سے صدیق اکبر کہتے ہیں کچھ دیر بعد اللہ کے رسول لوگ ڈھونڈتے 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 اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہمارے غار کے اوپر کھڑے ہیں، بس وہ اگر پلٹ کے ہمیں دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ما ظنک باثنین۔ اور اللہ تبارک و تعالی آیت اتارتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد رکھو جب اپنے تم صحابی سے کہہ رہے تھے کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن کیا ہے، بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ یقین کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ مجھے بچانے والا ہے تو کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کی کوئی مخلوق، کائنات کے تمام طاقتور ترین لوگ بھی مل کے مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج یہ یقین کامل ہوتا تو آج ہم اس ڈر کی کیفیت سے نکل جاتے جو ہم ڈر ڈر کے آج ہندوستان کے اندر اپنے وجود کی بھی پریشانی اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا وجود بھی خطرے میں ہے،
ہمیں یقین ہی نہیں ہے رب پر. وہ رب اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہے اللہ اللہ کرنے والا تب تک قیامت نہیں آئے گی. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جب تک مسلمان ہیں تب تک دنیا ہے، اگر مسلمان ختم ہے تو دنیا ختم ہے. ہماری بقا سے دنیا کی بقا ہے. ہاں، ہم کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مٹ گئے اس سے پہلے، لیکن کوئی مٹا نہ سکا، کیونکہ اصل میں اگر ہم مٹ گئے تو پھر تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی. وہ آخری کیفیت وہی تو ہوگی نا جی، جس میں کوئی اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. یہ یقین، یہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ پورا دنیا پہ بھروسہ کیا ہے، اپنی زندگی پر، اپنی کمائی پر، اسی پہ بھروسہ ہے ہمارا. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوششیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کوشش تو کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا اللہ پر ہے. اسی لیے ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کو باندھ کے رکھوں پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین ہرگز بھی نہیں ان اسباب پر نہیں. یقین تو رب العالمین پر ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوگا، عطا ہوگا، نہیں ہوگا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے کسی کا رزق کشادہ کرنا اور کسی کا تنگ کرنا، تنگی دینا یا فراخی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک رب العالمین اپنے بندوں کی بہت ہی خبر گیری رکھنے والا ہے. تو اب آگے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تبوک کا موقع ہے، بڑا عجیب موقع ہے. مقابلہ تقریباً 2 لاکھ سے ہے، اور ادھر مسلمان بالکل سامان جنگ سے محروم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکے اللہ کی راہ میں لاؤ، دو اللہ کی راہ میں. صحابہ جتنا ہو سکتا ہے دے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک صحابی وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے مثال قائم کر گئے. یقین کامل کی یہ مثال کہیں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی، اللہ کی راہ میں دو، بس گھر کو پوچھ کے رکھ دیا، جمع پونجی جو بھی تھی سب باندھ لیا، سیدھے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق کیا لائے ہو؟ کہا کہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سب لایا ہوں سوائے اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے. گھر میں کچھ نہیں ہے، ہاں جو کچھ ہے سب لا کے رکھ دیا میں نے. کل کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. آپ کا اعلان تھا، ہم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا، کوئی ایک چیز بھی گھر میں ہم نے نہیں چھوڑی. گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. اگر آج کوئی ایسا خرچ کرے نا، ہم بولیں گے پاگل جی. اللہ بولا کہ ایسا پہلے خود کو رکھو جی. یہ باتیں کہاں گئے صدیق کے سلسلے میں؟ انہوں نے سب کچھ نہیں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد کیا غریب مرے؟ نہ، اللہ نہیں دیا انہیں.
یقین کامل دیکھو، یقین کامل۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ لے کے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بازو کا جو پڑوسی تھا اس کے پاس بہترین کنواں اور پانی، بہترین ٹھنڈا پانی تھا۔ وہ دراصل دینے سے روک رہا تھا پڑوسی کو، اور اس کے پاس جو صحابی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا کہ اس سے خرید سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو خرید کے کوئی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے یہ ٹھنڈے پانی کا کنواں جس میں باغ ہے، تو ہم اس کے بدلے جنت میں ایک باغ کا وعدہ کرتے ہیں۔ ابو دادا آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس صحابی کے لیے خاص ہے؟ نہیں، سب کے لیے۔ فرمایا کہ سب کے لیے۔ تو کہا تو پھر فلاں جو سب سے بہترین باغ ہے میرا، میں قربان کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور آپ جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ اور سیدھے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ باہر نکلو، میں یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے چکا ہوں۔ جو جمع پونجی تھی وہ وہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں تمہیں ایک باغ دے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اور آئے حتیٰ کہ اندر بھی داخل نہیں ہوئے۔ کہا کہ بی بی سے کہ میں یہ اللہ کے راہ میں دے چکا ہوں، میں باغ کے اندر بھی، تم بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھی۔ یقین اور توکل کی یہ کیفیت جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھا کرتے صحابہ کے پاس، اور کبھی کبھی باتیں بھی ہوتی، کبھی خواب کی تعبیر پوچھے جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا نہیں کی، فوری اٹھ کے گئے گھر پہ، کچھ دیر بعد واپس آ کے پھر اپنی مجلس کنٹینیو کی۔ صحابہ پریشان تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یہ معمول نہیں کہ آپ فوری طور پر اٹھ کے جائیں، آج کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر میں خیال آیا کہ چند سکے پڑے ہوئے ہیں سونے کے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں چند دنیا کے سکے پڑے ہوئے ہوں، اس واسطے میں فوری طور پر گیا اور حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دو، پھر آ کے بیٹھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں سونے کی کوئی چیز ہو۔ کبھی کوئی جمع نہیں کیا۔ یقین کی یہ کیفیت آپ دیکھیں نا جی ذرا، کہ جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والے سب سے پہلی شخصیت خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز کا حکم دیا تو نماز خود پڑھی اور بتایا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ہاں، پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ نصاب کو پہنچا ہی نہیں مال۔ زکوٰۃ تو ان کے لیے ہے نا جن کا نصاب پہنچے۔ 85 گرام سونا ہو یا 595 گرام چاندی ہو یا اس کے نقد پیسہ ہو، ایک سال گزرے تب نا اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پائی کبھی اکٹھا کر کے نہیں رکھا، تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ اللہ پر یقین کا یہ معاملہ کہ کسی معاملے میں کبھی ایک پیسہ ایک چیز اکٹھا کر کے نہیں رکھا، کل کے لیے کوئی تیاری کھانا نہیں پکاتے۔ یقین کامل کا اعتبار اگر کرنا ہے تو اس روایت سے کیجئے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے چولہا نہ جلتا۔
دو مہینے گزر جاتے، چولہا نہ جلتا۔ صحابہ نے پوچھا اماں پھر آپ کا گھر کیسے چلتا، کیا کھاتے آپ؟ فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی اور ایک کھجور، اور وہ بھی پورے دن کے لیے 1 ملتا، کبھی کبھی 1 کھجور پہ پورا دن کا گزارا ہو جاتا۔ ہاں، اور یہ بات ایسے ہی نہ رکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تنگی تھی اس واسطے ایسے ہوا، نہ، اس کے بعد فراغی بھی بہت آئی، لیکن توکل اور یقین کا یہ حال تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنا خرچ، اما عائشہ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، 1,00,000 درہم۔ رات کو کھانے کو کچھ نہیں تھا تو روزے تھی، اور صبح 1,00,000 درہم، اور اپنی لونڈی کو سامنے بٹھایا، کہا کہ فلاں کے گھر اتنا دے آؤ، اتنا دے آؤ، اتنا دے آؤ، اتنا دے آؤ، اتنا دے آؤ۔ سخاوت کرتی گئی، حتیٰ کہ جب اٹھی تو دامن جھاڑ کے اٹھی کہ 1 درہم بھی باقی نہ بچا۔ جب افطار کا وقت آیا تو لونڈی نے کہا کہ اماں کچھ 1 درہم ہی بچا لیتی تو میں افطار کے لیے کچھ تو آپ کے لیے لے کے رکھ دیتی۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ مجھے خیال ہی نہیں تھا، شاید تو یاد دلا دیتی تو میں رکھ دیتی۔ 1,00,000 درہم ایک ہی دن میں خرچ کیا۔ ہاں، حتیٰ کہ افطاری کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لینے تک کا کیا خیال نہیں ہے، پانی سے افطار کیا۔ یہ زندگی ہمیں اصل میں کیا سکھاتی ہے میرے بھائیوں؟ خواتین کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دنیا میں اصل میں جینا ہے آخرت جمع کرنے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جینا ہے کہ آپ کا جتنا بھی اللہ نے تقدیر میں کھانا پانی زندگی رکھ دی ہے وہ مل کے رہنے والا ہے، اصل تو آخرت کی تیاری ہے، اور رب العالمین آپ کا حساب لے گا، اور جب حساب لے گا تو یاد رکھو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹا کوئی معاملہ چھوڑا جائے گا نہ بڑا، سب کا سب اللہ گن رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ سب کا سب پورا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا، اور اس وقت ولا یظلم ربک احدا، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں تمہارے اعمال چلیں گے۔ تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے آفر ہے کہ اس 60-70 سالہ زندگی میں جو کچھ ملا وہ اللہ کے لیے خرچ کر دو، اور دائمی جنت اپنے لیے قبول کر لو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جان تمہاری۔ اگر واقعی تم جنت چاہتے ہو، یہ دنیا نہیں، تو نہ تمہارا مال تمہارا، نہ تمہاری جان تمہاری، اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے۔ ہاں، اس کے عوض اللہ نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کون ہے جنت کے طلبگار؟ کون ہے یہ سودا کرنے والے؟ کون ہے مغفرت کی طرف دوڑ لگانے والے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، ایک جگہ فرمایا کہ کعرض السماء والارض، ایک جگہ فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت۔ ہاں، اس کو لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، سوچو مت، دوڑ لگاؤ، بیٹھو مت، دوڑ لگاؤ، آہستہ بھی چلو مت، سابقو یا سارعو، سارعو بھاگنا، سابقو ایک دوسرے سے آگے ہو جانا، دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ سارعوا الی مغفرہ، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ
سارعوا الی مغفرہ، سورہ آل عمران میں، سورہ حدید میں فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی جنت کی طرف تم دوڑ لگاؤ۔ تو مسلمانوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح عطا کرنے والا ہے، کیسے نگہبانی کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ویسے ہی بھروسہ رکھیں جیسے چرند و پرند بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو ویسے ہی کھلائے گا پلائے گا جیسے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ صبح سویرے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو آج ہماری دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کی کیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر ہم وہی کرتے تو پھر ہماری زندگیاں بھی وہی ہوتی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھیں۔ انہوں نے اس اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کون سی چیز تھی جو ان کی جمع پونجی تھی؟ سب کچھ تو انہوں نے قربان کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں نوازا؟ جتنا دو گے، جتنا اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ اس سے زیادہ دے گا اور اس سے بہتر دے گا۔ عثمان غنی سنے ہیں نام؟ کون ہے یہ عثمان غنی؟ یہ عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جن کے اونٹ اور جن کے تجارت کے سامان اترتے تو مدینے کی گلیاں بھر جاتی تھی، لیکن دینے میں بھی ایسے تھے کہ جب دینے پہ آتے تھے تو سب کچھ لٹا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جب دیتا تو اس کا دگنا دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو رب کی طرف آتا ہے اللہ اس کو کیا ہے، دوہرا اجر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ رہے ہیں جہاد کے لیے لیکن دینے کو سواری نہیں، اونٹ نہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول میں پورے 100 اونٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لیکن جب کم پڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا کہ اگلے 100 اونٹ۔ بعض روایتیں ہیں کہ یہاں تک کہ 100 اونٹ کے ساتھ درہم و دینار کے انبار لگا دیے حضرت عثمان نے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اس کے بعد جو چاہیں کر لیں، اللہ نے ان پر کیا ہے، جنت واجب کر دی، وہ جو چاہے کریں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اتنا اللہ کی راہ میں دیا، اتنا اللہ کی راہ میں دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد عثمان جیسے چاہے عمل کریں، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ لیکن اتنا دینے کے باوجود بھی اتنا اللہ نے پھر دیا، اتنا دیا، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہی عثمان غنی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ عثمان الغنی، غنا، اللہ کی راہ میں دینے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجار صحابہ میں سب سے بڑے تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا کی تھی، اور یہ برکت کی دعا اس حد تک قبول ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا، یعنی اللہ ایسا دیتا مجھے نفع۔ حالانکہ ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ مدینہ آئے، ایک پائی بھی لے کے نہیں ہے، بالکل غریب، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن الربیع کو بلایا اور بھائی بھائی بنایا۔ سعد بن الربیع انصار کے انصار کے تھے اور یہ مہاجر تھے، دونوں کو بھائی بنایا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کے آئے تھے مکے میں۔ سعد بن الربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے گھر گئے، سامان اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ آدھا اس میں سے لے لیں کیونکہ آپ بھائی ہیں، اور میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کا، اور میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک کو دیکھ لیں، جو پسند آئے کہہ دینا میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لیں۔ ایسا انفاق آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا؟
کیا چیز تھی؟ کس پہ توکل تھا؟ کس پہ یقین تھا؟ یہ سب کچھ دے رہے ہیں سعد ابن الربیع. ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ بڑا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ آدھا کیوں دے رہے ہیں، پورا دے دیتے تو اچھا تھا. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے خاندان میں برکت دے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف مجھے اتنا چاہیے کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، میں خود کوشش کر لوں گا. پھر اس کے بعد حضرت سعد بن حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگلوں میں جاتے، لکڑیاں لیتے، صاف کرتے، لے آ کے کیا ہے بازار میں بیچ دیتے. کبھی 1 کبھی 2 دینار مل جاتے، درہم مل جاتے تو ایک کھانے کے لیے رکھ لیتے، ایک دوسرے دن کے خرچ کے لیے رکھ لیتے. اس طرح بہت جلد اللہ تعالیٰ نے انہیں امیر بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی مدینے ہی میں ہیں، لیکن شادی کی کوئی دعوت نہیں، نہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی کہ شادی ہو گئی. ایک مرتبہ جو دلہا عطر لگاتا تھا اس کا ایک خاص رنگ ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کا دھبا جو ہے بیٹھ جاتا تھا کپڑے میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں وہ عطر لگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی. کوئی گلا شکوہ نہیں کہ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا، مدینے میں شادی ہوئی. آج ہمارے شادیوں پہ خرچ دیکھو کیسے ہیں، حال کے لیے لاکھوں، جہیز کے لیے لاکھوں. ایک شادی کرتا ہے بندہ کما کے، لڑکی کا باپ، پھر اس کے بعد جو قرض دار ہوتا ہے کہ مرتے دم تک قرض دار ہوتا ہے خالی ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے. ہم نے یہ چیزیں بدعات رسومات تو ایجاد کر لی، لیکن اصل حقیقی شریعت کو ہم بھول گئے، بلانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تو یہ پوچھا کہ کیا لیا جہیز میں، گھوڑا جوڑا نہیں، بلکہ پوچھا تو یہ پوچھا کہ کیا دیا. عبد الرحمن تم نے کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مہر میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا. تو دوسرا سوال ہوا تو یہ ہوا کہ ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کہ اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ مشہور دعا جو ہم دیتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیک، وہ دعا دی تو اس برکت کا نتیجہ یہ نکلا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ پھر میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتی. تو میرے بھائیو، یہ تمام واقعات میں آپ کے سامنے جو بیان کیا، اس کی 2 باتیں خلاصے کے طور پر یاد رکھ لیجیے، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے اور اس میں بھی مجھے وقت اچھی طرح دیا گیا واقعتاً، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی آیا تو پاؤ گھنٹے کے بعد، کوئی 20 منٹ کے بعد، کوئی 30 منٹ کے بعد، کہ اس کے اپنے تصور میں آیا کہ وہ آئے گا سیدھے کیا ہے نماز پڑھے گا نکل جائے گا. جمعہ میں بھی ہم آدھا 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کی مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کب نکلیں گے. مال وغیرہ بازار جاتے ہیں تو ہمیں دن کے دن گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے ہیں، کبھی ہم کو پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کی قسم 2 باتیں یاد رکھ لو اس خطبے کے عوض. خطبے میں امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آؤ، خواہ وہ کوئی بھی امام ہو. اصل امام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کو مسجد میں اس وقت آنا چاہیے جب امام ممبر پر ابھی نہ چڑھا ہو. ہر جمعہ آپ ایک اونٹ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ہر جمعہ آپ ایک گائے کا ذبح کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ان احادیث کو سننے کے بعد بھی اپنے جمعہ کی اصلاح نہ کریں، ایسے ہی آخری وقت میں آئے تو یاد رکھو جیسے سبت والوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انتقام لیا اور بندر بنا دیا، ہو سکتا اللہ ہمارے دلوں کو بھی بندر بنا دے. ان لوگوں کو تو اصلی شکل بنا دیا. یہودیوں نے بھی ان کے اپنا مبارک دن جو ہفتے کا تھا پامال کیا، تو اللہ نے اس کے عوض انہیں بندر بنا دیا.
جو واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے وہ واقعہ ذکر کرو جو ہفتے والوں کا تھا، جنہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن کے مبارک ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے پامال کیا، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، کہا کہ ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ، وہ بندر بن گئے۔ تو جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ممبر پر کھڑا ہونے سے پہلے آ جائیں۔ دوسری بات میرے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر یقین کامل رکھیں تو اللہ دنیا و آخرت کے تمام معاملات آپ کے لیے سنوار دے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔